بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے بڑے ہی محترم ساتھیوں، مجھے دیکھنے والوں، سننے والوں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، آج کا ٹاپک ہے، انتہائی اہم ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور جس چیز کا ذکر قرآن مجید میں آ جائے آپ سمجھیں وہ کتنی زبردست چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن مجید میں کر رہا ہے۔ تو ہمارا تو یقین ہے کہ جو چیز قرآن مجید میں آ گئی وہ انتہائی مفید چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ زیتون کے حوالے سے ہے۔ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا والتین والزیتون، تو قرآن مجید میں زیتون کا لفظ آئے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں زیتون جو ہے کثرت سے استعمال ہونے والی چیز ہے، اور یہ عرب ممالک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور عام جو باقی ملک ہیں ان میں بھی کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جو پیدائش ہے وہ اسپین اور اٹلی میں ہے، اور بہترین جو ہے یہ انہی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اب جب ہم زیتون آئل خریدنے جاتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے کون سا آئل ہے جو کھانے والا ہے اور کون سا آئل ہے جو صرف مالش کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں جب آپ لینے جائیں، جس کے اوپر لکھا ہوگا ایکسٹرا ورجن، وہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوگا اور مالش کے لیے بھی استعمال ہوگا، سلاد کے طور پہ بھی استعمال ہوگا، اور جس کے اوپر لکھا ہوگا ورجن، وہ بھی کھانے میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے نیچے والی کوالٹی میں آتا ہے، مالش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے ریفائنڈ آئل، وہ جو ہے وہ آپ تیل کی مالش کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب بھی کسی کو چوٹ لگ جائے یا کمزوری کے لیے آپ آئل اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ جب تک آپ کو اس کی نشانی کا پتہ نہیں ہوگا، اس کا پتہ نہیں ہوگا، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے خرید نہیں پائیں گے، اور جو اوریجنل والا کھانے کے لیے ہے اور جو لگانے کے لیے ہے اس کا فرق آپ کو معلوم نہیں ہو سکے گا۔ اب اس کے فوائد کی طرف آتے ہیں۔ بڑی بہترین چیز ہے، اور یہ آج کل جو بہت زیادہ اہم مسائل ہیں جو سردیوں کے حوالے سے، اس کے علاوہ بہت سارے پیشنٹ جوڑ درد کے ہوتے ہیں، جن کے جوڑوں میں درد ہوتی ہے، پورے جسم میں درد ہوتی ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو چند نسخے میں آپ کو لکھواؤں گا۔ اس میں سب سے پہلے آپ آ جائیں بالوں کے لیے۔ تو بالوں کے لیے یہ آج کل بڑا کامن سا مسئلہ ہے، چاہے لڑکی ہوں چاہے لڑکے ہوں، بالوں کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ جو آج کل ہمارے شیمپو ہیں یا اس کے علاوہ صابن ہیں، ان کے اندر کیمیکلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بال جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ کچھ کھانے پینے میں خوراک اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو اس لیے وہاں پہ اس کو آپ اگر روغن زیتون کا آئل لے لیں 100 گرام، روغن بادام لے لیں 100 گرام، اور کیسٹر آئل لے لیں 100 گرام، اور اس میں آپ روغن آملہ 100 گرام اور سیکاکائی 100 گرام، یہ سارے آئلز مکس کر لیں اور یہ بالوں میں لگائیں۔ بہترین ہے، بالوں کو لمبا بھی کریں گے، گھنا بھی کریں گے، اور مضبوط اور چمکدار بھی کریں گے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اس کا استعمال کمزوری کے حوالے سے، جو پٹھوں میں کمزوری، اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم کیسے کریں؟ اس کے لیے اگر آپ کو جوڑوں کے اندر مسئلہ ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہے، تو میں آپ کو ایک آئل بتا دیتا ہوں، وہ آئل بنا لیں اور اس کی مالش کریں، انشاءاللہ آپ کے پٹھوں کو تقویت ملے گی۔ اس میں آپ زیتون آئل لے لیں 100 گرام، اور روغن مچھلی لے لیں 100 گرام۔ اس کے بعد آپ لے لیں تارپین 25 گرام، اور تلوں کا تیل، اسے روغن کنجد بھی کہا جاتا ہے، یہ آئل آپ بنا لیں۔ دردوں کے لیے بہترین آئل ہے، جوڑوں کی درد ہو، پٹھوں کی درد ہو، مہروں کا مسئلہ ہو، سب کے لیے بہترین آئل ہے۔ اس کے علاوہ زیتون آئل جگر کی صفراوی پتھریوں کے لیے، پتے کی پتھریوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ جس کے پتے میں درد بہت زیادہ شدت سے ہو رہی ہو، وہ زیتون آئل 1 چمچ، لیمن کا جو رس نکالتے ہیں 1 چمچ،
اور شہد 1 چمچ، ان کو ملا کے وہ استعمال کر لے صبح شام پہلی خوراک میں، انشاءاللہ اس کی درد جو ہے اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ اگر وہ اس کو مسلسل استعمال کرے تو جو پتے میں پتھری ہیں وہ میلٹ ہو کے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ پتے میں جو پتھریاں ہوتی ہیں وہ ویسے تو نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا، ان کو آپ گرم تر ادویہ دے کر ان کو تحلیل کر کے ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا جو مزاج بنتا ہے وہ گرم تر ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، یہ جو اکثر اوقات جسم میں دردیں ہوتی ہیں یا بچوں کو مالش کرنے کے لیے اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، آنکھوں میں ڈالنے کے لیے اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، کانوں میں اگر پانی پڑ جائے تو اس کو استعمال کریں تو اس کے لیے اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی جل جائے تو زیتون آئل آپ تھوڑا سا لیں، اسے گرم کریں، اس میں آپ رتن جوت، یہ اگر 100 گرام آپ کے پاس زیتون آئل ہے تو اس میں آپ 10 گرام رتن جوت، یہ بلیک کلر کی ہوتی ہے، عام پنسار سٹور سے مل جاتی ہے، وہ اس میں شامل کر کے گرم کریں، اس کا آئل تیار ہو جائے گا۔ پننے کے بعد جہاں پہ وہ آپ کا جلا ہوا حصہ ہے وہاں پہ لگائیں، انشاءاللہ فوری طور پہ سکون ہو جائے گا، اور مسلسل کچھ عرصہ لگانے کے بعد وہ داغ بھی چلا جائے گا۔ اسی طرح اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، سلاد میں استعمال ہوتا ہے، اور اس میں جو لوگ بہت زیادہ ویک ہیں، کمزور ہیں، وہ اس کا استعمال کیسے کریں؟ وہ اس میں کو دودھ میں استعمال کریں، اور اس کے بعد ویسے 2 چمچ استعمال کر سکتے ہیں صبح نہار، یا رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں شامل کر کے، جن کو بواسیر کی شکایت ہے، جن کو دائمی قبض کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ عرصے سے قبض رہتی ہے، وہ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جوڑوں کے دردوں کے لیے اس کا پینا بھی مفید ہے۔ اس میں جہاں پہ بھی آپ کے سدے پڑ گئے ہوں، یہاں تک کہ کئی جگہ پہ اگر کینسر فرسٹ سٹیج پہ ہے تو اس کا علاج بھی اس میں موجود ہے۔ اگر گلٹیاں تحلیل نہیں ہو رہی، جسم میں گلٹیاں ہیں، گلٹیوں کو ختم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ معدہ اور آنتوں کے لیے، ورموں کے لیے بہترین چیز ہے۔ جسم میں کہیں بھی سوزش ہوگی اس کے لیے اس کا علاج، اس کو پینا بہترین ہے، اور اس کو کھانوں میں ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر تقویت پیدا ہو۔ اور آپ دیکھیں جو روم کے کھلاڑی تھے وہ جسم کے اوپر ان کو مالش کرتے اور کھاتے، اور ان کا جسم بہت زیادہ پھرتیلا ہوتا تھا۔ اور اگر آپ بھی اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اچھے نتائج ملیں گے۔ جن کے جسم کے اندر خشکی ہے وہ اس کو تقریباً 2 سے 4 ml، ٹھیک ہے، وہ لے لیں، وہ رات کو سوتے وقت ناف کے اندر لگائیں، بہترین چیز ہے۔ اور طلا کرنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے، یہ موٹاپا پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو ہمیں اس سے بھی زیادہ ضروری چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا ذکر قرآن مجید میں آ جائے تو وہ ہمارے لیے بڑی ہی بہترین چیز ہے، ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔